پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک بوڑھا آدمی اپنے پوتے کے ساتھ رہتا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم ہر وقت اپنے دادا کے ساتھ رہتا، دونوں میں بہت پیار تھا۔ ابراہیم کو اندازہ تھا کہ دادا اب بوڑھا ہو رہا ہے، اس لیے وہ دادا کے کاموں میں اس کی مدد کرتا، اس کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرتا اور کھیتی باڑی میں بھی دادا کی مدد کرتا۔ بوڑھا دادا جب بھی فارغ ہوتا ابراہیم کو ان پہاڑوں اور جنگلوں کی کہانیاں سناتا۔ بوڑھا دادا ابراہیم کو بتاتا کہ یہ جنگل اور پہاڑ کس قدر ہرے بھرے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے درخت کاٹ کاٹ کر ان جنگلوں اور پہاڑوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ابراہیم کو یہ باتیں سن کر افسوس ہوتا اور وہ اپنے دادا کے ساتھ مل کر نئے درخت اور پودے لگاتا اور کوشش کرتا کہ جنگل کی رونق لوٹ آئے۔ ایک دن ابراہیم جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے گیا۔ ابراہیم پرانے درختوں کی ٹوٹی ہوئی شاخیں اکٹھی کرتے کرتے کافی دور نکل گیا۔ اچانک ابراہیم کو ایک آواز آئی، جیسے اسے کوئی بلا رہا ہو۔ ابراہیم نے جب آواز کی طرف دیکھا تو اسے ایک ننھی پری دکھائی دی جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پری نے کہا، میں اس جنگل میں رہتی ہوں، میں کافی عرصے سے تمہیں تمہارے دادا کے ساتھ کام کرتے دیکھ رہی ہوں۔ اگرچہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو لیکن اپنے دادا کے بہت اچھے مددگار ہو۔ ابراہیم پری کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور کہا، شکریہ اچھی پری، میرے دادا جان نے ہمیشہ مجھے اس جنگل اور ان پہاڑوں سے پیار کرنا سکھایا۔ پری نے کہا، میں جنگل کے اس حصے کا خیال رکھتی ہوں، اگر کوئی جنگل کے درختوں، پرندوں اور جانوروں کو نقصان پہنچائے تو انہیں سزا دیتی ہوں، اور اگر کوئی ان کا خیال رکھے تو اسے انعام دیتی ہوں۔ تم جو بھی خواہش کرو گے میں پوری کروں گی۔ ابراہیم نے کہا، میرے دادا اب بوڑھے اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اتنا طاقتور ہو جاؤں کہ ان کے تمام کام کر سکوں۔ پری نے اسے ایک چمکدار بیج دیا اور کہا، یہ بیج تم اس جنگل میں لگا دو، اس سے جو درخت نکلے گا اس کا پھل کھانے سے تم بہت طاقتور ہو جاؤ گے، اور جب تک یہ درخت ہرا بھرا رہے گا جنگل کی رونق بڑھتی رہے گی، لیکن تمہیں اس درخت کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ابراہیم پری کا یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوا، اس کا شکریہ ادا کیا اور بیج کو جنگل میں بو دیا۔ جنگل سے واپس آ کر اس نے اپنے دادا جان کو پری کے تحفے کے بارے میں بتایا۔ اگلے دن وہ اپنے دادا جان کے ساتھ جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے جس جگہ بیج لگایا تھا وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا، اس پہ بہت سے پھل تھے۔ ابراہیم نے ایک پھل توڑ کر کھایا، یہ انتہائی رس بھرا اور مزیدار تھا۔ ابراہیم نے اپنے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور محسوس کیا۔ ابراہیم نے دیکھا کہ جنگل کے درخت پہلے سے زیادہ ہرے بھرے ہو گئے اور جنگل بہت خوبصورت دکھائی دینے لگا۔ اس دن کے بعد سے ابراہیم اپنے دادا جان کے سارے کام بہت آسانی سے کرنے لگا۔ بوڑھا دادا اب آرام کرتا اور ابراہیم مشکل سے مشکل کام انتہائی جلدی اور آسانی سے کر لیتا۔ بوڑھے دادا کو اپنے پوتے پہ فخر تھا۔ ابراہیم اور جنگل کی پری کی دوستی کی کہانی گاؤں میں سب کو معلوم ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ اب ابراہیم اور اس کے دادا کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگے تھے۔